تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراک فإنہ یراک۔ جب تک تو نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز پڑھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنے تیری طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا درد اونچا نہیں ہے تو ایسی تو نماز پڑھ، کم سے کم خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بغیر بھی نماز ہو رہی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، وقت پر رسم انجام دے رہا ہے۔ تو آپ سمجھے رسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ مذہب سے ہٹ کے رسم کی بات کر رہے تھے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم کو سمجھایا کہ رسم کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسم ایک مردہ چیز کا نام ہے، اور اسی رسم میں جب روح پھونک دی جاتی ہے اسی کو زندہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہی اہم کام بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے جس پیغام کو رکھا اسے یہی تھا کہ تم رسم کی اتباع مت کرو، کام کرو تو مقصد کو ساتھ لے کر کام کیا کرو، جس مقصد کے لیے وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سب روزے رکھتے ہیں، کوئی بھی کھڑے ہو کر، میں بھی شامل ہوں اس میں، آپ نے کو بچا کر نہیں بول رہا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں صحیح روزہ رکھ رہا ہوں۔ روزے کے معنی کیا سمجھے؟ روزے کے معنی سمجھے کہ سحری پیٹ بھر کر کھانا، اور اس کے بعد میں وہ جب وقت شروع ہو جاتا ہے نیت کر لیں، اور پھر اس کے بعد افطار، نماز مسجد کو جائیں، افطار کرتے ہیں، دن بھر کھانے پینے سے اور اپنے نفسانی خواہشات کی پوری کرنے سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ روزے کے یہ شرعی روزہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں تک یہ رسم ہے یا فرض ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فرض بھی ہے اور رسم بھی ہے۔ فرض اس طرح ہے کہ سر سے پاؤں تک تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھو، تو وہ ہوا روزہ۔ انصاف، رکے رہنا، کس سے رکے رہنا؟ ہر اس کام سے اس کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آنکھ سے نہ محرم کو بری نیت سے دیکھنا منع ہے، کان سے بری باتوں کو، نغمات کو، گانوں کو سننا منع ہے، رمضان میں ٹی وی کو دیکھنا منع ہے، پاؤں سے چل کر بری جگہ جانا منع ہے، زبان سے جھوٹی قسم کا کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شکوہ شکایت کرنا، جوڑ کھوری کرنا برا ہے یا نہیں ہے؟ اب کتنے روزے دار ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے روزہ فرض ادا کیا، اور کتنے ہیں جن کے روزے فقط رسم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ پر روزہ فرمایا اس وقت تک تو روزہ نہیں رکھتا جب تک کہ تو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ جھوٹ کو جو شخص نہیں چھوڑتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اب کتنے ہم کے روزہ رکھنے والے ہیں یا روزے کی رسم انجام دے رہے ہیں؟ تو رسم میں فرق کیا ہوا؟ کام میں کوئی فرق نہیں ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات بیان کیے جاتے ہیں، جب تک ان لوازم کا خیال نہیں رکھیں گے آپ فرض ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کو جا کر آ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کیا یوں سمجھے کہ وہ ایسا پاک ہو کر آیا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں حج کو جاتے ہوئے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، پھر کیا ہے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ حج ہو گیا، آپ بتائیے آپ جھوٹے یا رسول جھوٹا؟ رسول پر جھوٹا نہیں ہو سکتا، رسول کا فرمان تو اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ جو حج کر کے واپس ہوا ایسا ہوا گیا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جلا، اتنا پاک ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج سے واپس آنے کے بعد وہی رفتار ہے، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہوا ہے، فرق ہوا ہے تو صرف نام میں ہوا ہے،
پہلے سے علی احمد نام تھا تو حاجی لگ گئے، اتنا فرق ہوا ہے۔ اس کی ذاتی زندگی میں، سیرت میں، صورت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے حج ادا کیا، فرض ادا کیا یا رسم ادا کیا؟ اس نے رسم ادا کیا۔ اور کتنے ایسے ہیں، ایک ولی اللہ نے معروف تفسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنے ایسے حاجی ہیں جو زمزم سے نہا کر آنے کے بعد بھی زیادہ غلیظ ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو گھر کا معمولی پانی نہاتے ہیں لیکن فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں۔ ارے وضو کرتے ہیں تو فرشتے ٹوٹ پڑے وہ پانی کو لینے کے لیے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آپ وضو کرتے ہیں، ان اعضاء کو دھوتے ہیں، اس کا مطلب فقط یہ ہوتا ہے کہ اس عضو سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے وہ عضو کے گناہ کو دھو دیں، اس لیے وضو کرتے ہیں۔ اور کیا تعلیمات رسول نے بیان کی ہے، وضو کیا کہلاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں وضو کے معنی کیا ہے؟ ہم وضو نہیں کرتے، ہم فقط رسم انجام دیتے ہیں۔ ہاتھ دھوئیے، کیا ہوگا؟ بات وضو بھی ہو رہا ہے، کلی بھی ہو رہی ہے، اور بات کی پوری دنیا کی پوری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وضو ہو رہا ہے، یہ وضو کا رسم ہو رہا ہے۔ رسول تو فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھو تو ایسے کہ اللہ ان ہاتھوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنا۔ رسول فرماتے ہیں کہ منہ سے کھلی کرو تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے منہ کو میں پاک کرتا ہوں غیبت سے جو میں نے کی ہے، شکایت سے، گلے سے، جھوٹی باتوں سے، جو کچھ میں کہوں اللہ میں اس کو پاک کرتا ہوں تاکہ تیرے دربار میں مجھے آنا ہے تو میں اس کو پاک کرتا ہوں۔ اب جا کر تیرا نام، تیرا کلام مجھے پڑھنا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو پاک کرتا ہوں۔ ناک دھوتے وقت میں، منہ دھوتے وقت میں پورے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ توجہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہر عضو کے دھوتے وقت میں اس عضو کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا خیال کرو۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ دیکھتے نہیں، آپ کی توجہ بھی نہیں ہے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آدمی وضو کرتا ہے تو جو عضو کو دھوتا ہے اس عضو سے وہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو وہ گناہ بھی نظر آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک آدمی کو کسی جگہ پر بند کر دو اور اس سے وضو کرنے کے لیے کہو، مجھے باہر نانی کے پاس بٹھا دو جہاں وضو کا پانی، اس کا دھویا ہوا پانی جاتا رہتا ہے، مجھے وہاں بٹھا دو، میں آپ کو بول دوں گا کہ اس سے کیا گناہ ہوا ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ آدمی وضو کر رہا تھا، خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے، اور جب وضو کا پانی جانے لگا تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ سے جھگڑا کر کے آیا ہوا ہے۔ اور جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا تو کہا ابھی آ رہا تھا تو ماں سے باپ سے میرا جھگڑا ہوا تھا، میں جھگڑا کر کے آیا اور ماں باپ کو اپنی زبان سے بری بات کہہ دیا تھا۔ ابو حنیفہ نے فرمایا وہ پانی مجھے بتاتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کو تشریف لائے، عین وقت پر جب خطبے کا وقت تھا تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے تھے تو آپ نے اس پانی کو دیکھا اور چہرہ آپ کا متغیر ہوا، فوراً آپ ممبر پر چڑھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، اور تقریر میں کہا، خطبے میں آپ نے کہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ برائی بھی کرتے ہو اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا برائی تھی؟ تو کہا کہ نامحرموں کو دیکھتے ہو اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا تو اس آدمی سے اس نے خود اقرار کیا کہ میں آتے وقت میں ایک نامحرم پر نظر پڑی تھی، بری نظر پڑی تھی۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں دیکھا تو منہ دھو رہا تھا تو اس کی آنکھ سے منہ سے جو پانی کے قطرے گرے اس میں بری نظر لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو پاک کیا ہے۔ مطلب یہ کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فرض، اور اگر بغیر مقصد کے وہ کام ایسے ہی کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رسم۔ اب میں جماؤں پر ایسا اسلام سے جب ہم پوچھتے ہیں تو نیتا بولتے ہیں بندہ
رسم عادت اور بدعت کو مٹانے کے لیے آیا تھا. یہ رسم سے مراد کون سی رسم ہے؟ یہ شکرانے کی رسم نہیں ہے. یہ شکرانہ کیا ہے؟ شادی میں لوگ آ جاتے ہیں، باہر والے ایک دن پہلے آ جاتے ہیں، تو ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور سب کو بٹھا کر میٹھا کر کے سب مل کر کھائیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکرانہ ہے. یہ اب سب لوگ باہر سے آئیں گے تو کھائیں گے نہیں کھلائیں گے، اور ایک شادی میں پیسہ خرچ کر کے وہ آتے ہیں، کچھ اچھا کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ اس کو رسم کے نام سے آپ کیا کریں گے؟ نہیں. وہ جو میں نے سامنے فرمایا کہ بندہ رسم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، وہ کون سی رسم ہے؟ وہ عبادت جو بغیر وقت کے کی جا رہی ہے، اس کو مٹانے کے لیے میں آیا ہوں. یہ ہے رسم کا مٹانا. اور آپ تو اور لوگ بول رہے ہیں اور آگے بڑھ گئے، بندہ اسم کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اب لوگ پریشان ہو جائیں گے. اسم کو رسم کے ساتھ ساتھ اسم کو مٹا دینا ہے. اسم کو مٹا دیں گے آپ. آج تو نام کے لیے مت لگے گے، نام کے لیے مت لگے گے. اب اسم نہ بھی مٹا سکتے ہیں. اگر میں یہ بہت فرمایا کہ جب تک تو اسم کو نہیں مٹائے گا تو خدا تک نہیں ہو سکتا. تیرا نام ہے یہ تجھے الگ کر رہا ہے. کچھ معرفت کی باتیں بول دیتا ہوں آج آپ کے سامنے، کچھ معرفت کی باتیں بول دیتا ہوں، یاد رکھو. ہم کو خدا سے دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ ہم کو خدا سے دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے. نام. تو کون ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں عابد ہوں، میری ہوں، ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ پہلے کون آیا؟ میرے سب سے پوچھو آپ کون ہے؟ بندہ. کسے اٹھا دیا؟ وہ جو خدا سے دور کرنے الگ کرنے والی چیز تھی. دور تو نہیں ہوتا، خدا سے الگ کرنے والی جو چیز تھی. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں شہادت پڑھو، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے بندے ہیں. تو یہاں نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بندے بھی ہیں تو اس کے، رسول بھی ہیں تو اس کے. تو نام کو مٹانا ہے. جب یہ نام ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہے. ہمارے اور خدا کے درمیان میں پوری کرنے والی جو چیز ہے وہ بندے کا نام ہے. اور جب نام کو مٹا دیے، مٹاتے ہیں اور آپ خود مٹاتے ہیں. آپ خود مٹاتے ہیں. جاگتا رہا، جیتا رہا، نزا کے ہوئے عالم میں رہا. ہسپتال کو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا بھی سے کار کر کے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ فلاں صاحب بیمار ہے. نام کس کا لیتے ہیں؟ اس بیمار کا نام لیتے ہیں. فلاں صاحب بیمار ہے. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ لاش آ گئی، باڈی آئی. فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. کیا فاتحہ پڑھتے ہیں؟ حسین احمد پر کیا بولتے ہیں فاتحہ؟ بروح ہے. بروح ہے کیا نام ہے؟ اب اس کا نام کیا گیا؟ پہچان کے لیے فلاں آ جاتا ہے، روح آ جاتا ہے. نام کو بھی آپ پسند کرتے ہیں، روح کا نام اپنا لیتے ہیں. معلوم یہ ہوا تو روح ہے تو نام ہے، اور روح نہیں ہے تو نام نہیں. دیدار کی تمنا ہے تو نماز ہے، اور دیدار کی تمنا نہیں ہے تو رسم ہے. دیدار کی تمنا ہے تو روزہ ہے، دیدار کی تمنا نہیں ہے کیا ہے؟ رسم. بھوک کا. خدا کی طرف ہے تو مکہ، اور خدا کی طرف نہیں ہے تو بھوکا. یہ ہے فرض اور وہ ہے رسم. اب اندازہ لگاؤ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کو جو پیغام دیا ہے،
بندہ رسم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تو بعض لوگ اناڑی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم سے یہ رسم ہے، بہریان کو بھی رسم قرار دیتے ہیں، زیارت کو بھی رسم قرار دیتے ہیں، ایثار ثواب کو بھی رسم قرار دیتے ہیں، یہ سب رسم ہے۔ ہاں اگر ان میں بھی تفاخر ہے، بڑائی کا معاملہ ہے، لوگوں میں نام ہے، نمود ہے، شہرت ہے، حج کو جا رہے ہیں، آج تو ایسے بھی لوگ مجھے ملے ہیں حج کو گئے ہیں، ابھی وہاں پر عرفات میں سے عرفات ادا ہو گیا تو یہاں پر ٹیلی گرام آ گیا، بورڈ بدل دو اور الحاج لکھ دو۔ یہ حج ہو رہا ہے، یہ حج ہوا ہے یا رسم ہوا ہے؟ یہ رسم ہوا ہے، اور میں یہ ماؤں کی بے شک رسم کو جانتے ہیں۔ اور ہاں بدعت، لوگ بدعت کے معنی بھی نہیں سمجھے، یہ کرتے ہیں بدعت کے معنی کہ جو کام رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا نام بدعت ہے۔ پہچان کیا رسول اللہ نے کی تھی؟ نہیں کی تھی، تو آپ جو کر رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ بدعت۔ اور فتویٰ کیا رسول اللہ نے کی تھی؟ اب ان عقل کے اندر سے کون پوچھے گا کہ رسول اللہ کس کا بحران کریں گے؟ رسول کا بحران تو ساری دنیا کو مل رہا ہے۔ رسول اللہ آئے تھے بحران بانٹنے کے لیے، رسول اللہ کس کا بحران کریں گے؟ اور اگر بحرے کے معنی یہ ہے کہ کسی کی سنت ادا کی جائے تو رسول اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا نہیں کی، قربانی کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کا بحرہ آپ بانٹے نہیں بانٹے، اور لوگوں سے کہا قربانی دو اس لیے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ بحران ہے نہیں ہوا؟ کیا فقط سر پر لوٹا رکھنے کا نام ہے؟ اب تو لوٹا سر پہ بھی نہیں آ رہا ہے، یوں جیسا وہاں گئے تو پکڑتے نا، کہاں گئے تو بولتا نہیں میں پسند ہو، وہاں گئے تو جیسا پکڑتے ہیں، وہ بحرہ ہے وہ بھی مقصد کے تحت ہوا، اس کا نام نہیں ہے۔ اصل جو ہے بہرے کی تقسیم ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ تقسیم نہیں کیا؟ کیا ہے؟ فیض اپنے سینے سے نکال کر ابو ہریرہ کو دیا ہے، اس کا اثر ہوا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے کام کیا اس کا اثر ہوا ہے، اسی کو تو بہرہ کہتے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو دیا تھا، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ولایت کا فیض عام کرنے کے لیے آپ نے اس کو روٹی کے ٹکڑے کیے، نانیزہ بنایا، نان دیزا، اس میں آپ نے بہرہ تقسیم کیا۔ یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ کیا ہو جاتا ہے ایک تصورات نہیں تھی؟ پسپورتا کہیں بہرہ نہیں ہے کیا؟ میں سمجھ نہیں چلایا؟ میں یاد رکھو مہدی موعود علیہ السلام